ایک خاتون نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی تعویذ دے دیں تاکہ میرے گھر میں برکت ہونے لگے۔ ان بزرگ نے اس خاتون کو ایک تعویذ دیا اور وہ تعویذ لے کر آ گئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ رات کو اس کے صحن میں نوٹوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آ کر گری۔ صبح کو اس شخص نے، جو اس گھر کا مالک تھا، اس نے وہ تھیلی اٹھائی تو اس میں پیسے تھے، روپے تھے۔ اس رقم سے اس نے ایک دکان خریدی اور اس میں تجارت شروع کی۔ تجارتی سامان اس دکان میں بھرا اور اس نے تجارت شروع کر دی۔ جیسے جیسے تجارت کرتے کرتے دن گزرتے گئے، اس کے کاروبار میں برکت ہوئی اور ایک دکان سے دو دکانیں ہوئیں، 2 سے 3 دکانیں ہوئیں۔ اس طرح سے اس کا کاروبار بھی بڑھ گیا اور اسے ترقی ہوتی چلی گئی۔ اس کے پاس مال و متاع بہت سارا ہو گیا، پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ ایک روز وہ خاتون جو تعویذ لے کر آئی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے میرے دن پھر گئے، میری غریبی دور ہو گئی، میں مالدار ہو گئی، میرے پاس پیسہ آ گیا، میرے پاس بہت ساری دکانیں ہو گئیں، بہت سارا مال و متاع، زیورات، تمام شوق کی چیزیں، تمام آرائشیں، اچھے مکانات، یہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ صندوق کے پاس پہنچی جس صندوق میں اس نے اس تعویذ کو رکھ دیا تھا۔ جب صندوق کو کھولا اور اس تعویذ کو نکالا اور اس تعویذ کو جب کھولا تو اس تعویذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے، جب تیرے پاس بہت سارا مال و متاع ہو جائے، تو پھر اسی طرح سے پیسوں کی تھیلی اس گھر میں صحن میں ڈال دینا جس گھر میں بچے روتے ہوں، بھوک سے بچے بلکتے ہوں، بھوک سے بچے تڑپتے ہوں۔ ایسے گھر میں رات کے اندھیرے میں پیسوں کی تھیلی ڈال دینا۔ وہ عورت اس سارے معاملے کو سمجھ گئی، وہ خاتون اس سارے معاملے کو سمجھ گئی کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، میرا بھی یہی حال تھا کہ میرے گھر میں بھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے جو روتے تھے بھوک سے، جو تڑپتے تھے بھوک سے، جو بلکتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ میرے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا، میرے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا جو میں اپنے بچوں کی اچھے ڈھنگ سے پرورش کرتی، اچھے ڈھنگ سے بچوں کو کھلاتی پلاتی۔ میرے دل پھرے، میرے گھر میں کسی نے تھیلی ڈالی، میرے پاس پیسے آئے، میں نے کاروبار کیا، کاروبار سے پھر مجھے ترقی ہوئی، آج میرے پاس بہت سارا مال و متاع ہے۔ تو اب مجھے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تو ان گھروں میں پیسوں کی تھیلیاں پھینک دے جن گھروں میں بھوک کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوں۔
یہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ہم کمزوروں کا سہارا بنیں، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم بے سہاروں کی خبر گیری لیں، ان کی خیر خواہی کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ کائنات کا پالن ہار ہے، وہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مدد کا ذریعہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اس لیے کمزوروں کی مدد کیجیے۔ اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنی برادری میں دیکھیے، اپنے رشتہ داری میں دیکھیے کہ کون کمزور ہے، کون غریب ہے، کون بے سہارا ہے، کون یتیم ہے، کون لاچار و مجبور ہے، کون بیمار ہے جس کے پاس پیسے کے لیے دوا نہیں، پر دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کون ایسا بھوکا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ اس کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ کوئی بیمار ہے جس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کی دوا کا انتظام کر دیں۔ جس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑے کپڑے ہیں، دوسرا جوڑا اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کپڑے دلا دیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کریں۔ کسی غریب کے بچے کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کے اسکول کی فیس بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کے اسکول کی فیس جمع کرا دیں، اس کے لیے کتابوں کا انتظام کر دیں، اس کے لیے اس کی یونیفارم یعنی اس کی ڈریس کا انتظام کر دیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کی مدد کریں اور مدد کرنے کے لیے آگے آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری سماج سے غریبی دور ہو جائے۔ ہماری سماج میں جو لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے سے جو بے رغبتی ہے، وہ ختم ہو جائے اور محبت کا رنگ چڑھ جائے، ایک دوسرے سے ہم لگاؤ پیدا کرنے لگیں، ایک دوسرے سے انسیت پیدا کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی پوری سماج کا رنگ بدل جائے گا، پورے ملک کا رنگ بدل جائے گا اور پوری سماج ایک الگ مثال قائم کرے گی۔ مگر ہم اپنے اندر جذبہ ہمدردی تو پیدا کریں، ہم اپنے اندر پہلے جذبہ ہمدردی تو پیدا کریں، پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص تو بنیں۔